بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ اور رکوع نمبر 14، اور آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 104۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 تا 107۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں یہ اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کی عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنے رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مزید ایک آیت کا ترجمہ ہم نے پڑھا، آیت نمبر 108 تک، اور 14 رکوع مکمل ہوتے ہیں آیت 108 پر۔ سورۃ المائدہ کے 14 رکوع مکمل ہوتے ہیں آیت نمبر 108 پر۔ کل ہم نے پڑھا تھا
बहीरा, साइबा, वसीला और हाम, यह आयत नंबर है 103। अल्लाह ने न कोई बहीरा मुकर्रर किया है, न साइबा और न वसीला और न हाम। ये तवहुमात थे उन लोगों के ऊँटों के बारे में कि जो 5 बच्चे जने, आखिरी जो है नर बच्चा पैदा किया किसी ऊँटनी ने, उसके बाद कोई 10 जन लिए और कोई जो है उसका पोता सवारी के काबिल हो गए। तो इस तरीके से उन ऊँटों को छोड़ देते थे पुन करके, आप इनसे कोई खिदमत नहीं लेनी, वो जिसका जहां चरे मतलब वो अब कोई रोक टोक नहीं है उसकी। तो अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने ये मुकर्रर नहीं किया, जिन तवहुमात के अंदर ये लोग फंसे हुए हैं, ये इनका अपना जो है ईजाद करदा ये सारी रस्में हैं, तवहुमात अपने हैं, अल्लाह की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने न कोई बहीरा मुकर्रर किया है, न साइबा और न वसीला और न हाम, मगर ये काफिर अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाते हैं और उनमें से अक्सर बेअक्ल हैं। तो यहां तक हमने पढ़ा था, यह फतवा भी आ गया अल्लाह की तरफ से कि वह अक्सरुहुम ला याकिलून की जो अक्सरियत होती है बेअक्लों पर मुश्तमिल होती है। इसलिए अक्सरियत हक का मायार नहीं होती कि भाई अक्सरियत तो इधर जा रहे हैं, चलो तुम उधर को, हवा वो जिधर की, तो अक्सर व बेसर क्या बेवकूफ हैं, ऐसा कहा जाता है ना। तो अक्सरियत अल्लाह कहता है कि वो होते ही जो है अक्ल से खाली, बेअक्ल लोग होते हैं। अक्सरियत हक अक्सरियत का मोहताज नहीं है, अक्सरियत हक की मोहताज हो सकती है और है। अक्सरियत ये मायार नहीं है कि वो हक पर हों, गुमराही पर हो सकते हैं। अल्लाह तो बार बार कहता है अक्सरियत के बारे में कि वो गुमराह है, बेअक्ल है, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी हक वाले हैं वो कभी ये उनके कदम न डगमगाएं इस खौफ से और इस अंदेशे से, इस लोगों की अक्सरियत की भीड़ की वजह से कि ये तो इधर चले जा रहे हैं, हम तो बहुत ही मादूदे चंद हैं, हम तो गिनती में भी नहीं आते, हो ना हो कि हम ही जो है वो गलत हूं या बातिल पर हूं, ऐसा नहीं है। बल्कि हक के लिए अक्सरियत और अकलियत का ये नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत जहां पर भी है मायार वो हम रखें कि कुरान और सुन्नत की जो दलाइल हैं, कुरान और सुन्नत को हम बुनियाद बनाए अव्वल व आखिर। तो जहां चाहे वो कम हो चाहे फिर ज्यादा हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो तो ठीक है, वो मायार है हक का। तो लेकिन अक्सरियत जो है वो है ही, अल्लाह कहता है कि वो गुमराहों पर मुश्तमिल होती है और बेअक्ल होते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हमने कल भी इस पर डिटेल बात की थी कि हम लोग कुछ बातें अपनी तरफ से घड़ते हैं उसके बाद अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं, या आज खुद जो है कुछ ऐसी चीजें बिदआत जिनको हम कहते हैं कि जो एडिशन की जाती है दीन में, उनके लिए भी दलीलें लाते हैं कि भाई ये है फिर वो है फिर वो है। इसलिए बिदआत से मना किया गया है सख्ती से। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है दीन में, कोई नए मसाइल उभरते हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई, कोई और जो है जदीद मसाइल आ गए, तो उनका हल क्या है, उसी का नाम फिक़ा है। तो उसका जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत से वो बात टकराए ना, जो भी नई बात हम ऐड करें दीन में, अगर तो जरूरत है उस चीज की कि हमने एडिशन करनी है, कोई नई बात है, कोई मसला है अब इसको हल करना है, अब क्या करें, जरूरत पड़ती है, लेकिन वो बात भी कुरान और सुन्नत से टकरानी नहीं चाहिए। लेकिन जिस चीज की जरूरत ही नहीं थी उसको हमने एज दीन बना लिया, तो आने वाली जो नस्लें होती हैं वो इतना मुस्तहकम होती है तवातुर अमल के जरिए से, आने वाली नस्लें उसको असल दीन समझ बैठते हैं। तो ये बड़ा बलंडर होता है। हालांकि अल्लाह की तरफ से उसकी कोई जो है पाबंदी नहीं होती, अल्लाह की तरफ से कोई बात नहीं होती कि तुमने ये करना ये करना, दीन मुकम्मल हुआ, हो चुका। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो दीन के बारे में नए नए जो फलसफे हैं, नजरियात हैं, उसको इस वक्त अक्सर और बेशतर उम्मत मुस्लिमा का ये भी इस बात से जो है ईमान उठ चुका है और नजरियाती तौर पर भी वो सही मुस्तहकम जो है वो नहीं है कि इस्लाम की अपनी फिलॉसफी है। इस्लाम जो है बाज़ात खुद एक फलसफे का नाम है, एक नजरिया है जो दूसरे इज़्म है, और उसको जो है यूं सब, अब वो गुलामी के असरात होते हैं ना। एक बहुत बड़ा दरख्त है चिनार का, और चिनार का दरख्त का साया है बिलफेल कायम है। जैसे हम हौज की मिसाल देते हैं, हौज के अंदर किताब कोई और है, पानी जो है वो साफ नहीं है, तो उसके असरात होते हैं, जाहिर सी बात है। तो नीचे फिर तबलीग करने वाले, दावत देने वाली जो दाई होते हैं, लोग होते हैं, वो फिर जो है एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, इस्लाम को उसके मुताबिक ढालना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि उन तमाम इस्मों को इस्लाम के मुताबिक डालते हैं। तो ये गुलामी का असरात, गुलामी वाला इस्लाम और होता है, ये भी हम ध्यान रहे कि गुलामी के असरात जहां दीन मगलूब हो और जो तागूत है वो गालिब हो, तो फिर उसके असरात तो होते हैं ना।
اس وقت جب ہم مثال دیتے ہیں نا سائے کی، چنار کا درخت اس کا سایہ بہت ہے، تو دوسرے درخت جو ہے اس کے سائے تحت وہ جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتے۔ حوض کے اندر گندا پانی ہو تو ہر گھر میں آٹومیٹکلی گندا ہی پانی آئے گا، صاف پانی ہے تو ہر گھر میں صاف پانی آتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن، حوض کے اندر قرآن ڈال دو تو آٹومیٹکلی ہر گھر کے اندر کیا پہنچے گی؟ ہدایت پہنچے گی، بشرطے کہ قرآن ہو اوپر، کہاں؟ حوض کے اندر۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ حوض کے اندر وہ ہے نہیں، مسئلہ کچھ الٹ ہے، تو اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے۔ پھر ہم جو ہے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسلام کو، کہ نہیں اسلامک ڈیموکریسی، اسلامک سیکولرزم، اسلامک سوشلزم، اسلامک فلاں، یہ جتنی بھی جو اصطلاحات ہیں ان کا اپنا ایک وجود ہے، ان کا جو ہے اول و آخر اپنا ہے۔ اسلام اپنا ہے، اسلام ایک الگ نظریہ ہے ان تمام نظریات سے۔ ہم اسلام کو ویسا ہی پیش کریں جو قرآن و سنت ہمیں بتاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نئی فلسفی اور نئی نظریات کو جو ہے اس پہ جو ہے نقصی کرنا شروع کر دیں، گڈ مڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت خالص اسلام کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، بلکہ یہ نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ انڈیویجول ہی رہ گیا ہے، باقی کہاں ہے؟ باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب ہے کسی کو مطلب ایک ٹس سے مس ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہم جس قسم پرسی میں ہیں، جس دور میں رہ رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ کسی کو مرضی آ گئی، جیسے سورۃ الحج کی وہ آیت نمبر 41 شاید، کہ جب ہم امت کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تمکن عطا کریں گے، اقتدار دیں گے، وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم کریں گے اور بدی سے روکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو حالت ہے نہیں۔ مسلمان ملک، ممالک ہیں جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے، مسلمان حکومتیں ہیں، وہاں پر بھی نماز اور روزہ بھی قائم نہیں ہے۔ مطلب میجورٹی مسلمانوں کی ہے، حکومتیں ان کی ہے، وہاں پر بھی نماز اور روزہ کیا ہے؟ وہ قائم نہیں ہے حکومتی سطح پر۔ حکم یہ ہوا ہے کہ جب ہم تمکن عطا کریں گے، وہ 3 کام پریورٹی ہے، یعنی منشور میں ترجیحات میں سر فہرست کون سی چیزیں ہیں؟ نماز اور روزہ قائم، انڈیویجول نہیں کہ فلاں پرائم منسٹر تو نماز پڑھتے 5 وقتہ، نہیں، قائم ہے اس ریاست میں، قائم زکوٰۃ اور نماز پہلی چیز، اور دوسرا ہے امر بالمعروف اور جو ہے ونہی عن المنکر، منکرات سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ کام کریں گے جب ہم تمکن عطا کریں گے، اختیار عطا کریں گے، کہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اسلام کو جہاں تک ہم عمل کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں کہ نہیں یہ چیز بھی ہے اسلام کی، اور اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، وجوہات یہ ہیں، ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے جائیں۔ لیکن اکثر اس وقت کیا ہے کہ جو بھی بالفعل نظریات قائم ہیں، فلسفے قائم ہیں، ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، بلکہ اسلام کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو غلامی والا اسلام الگ ہے۔ ہاں، ہم اسلام کو اصل شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن ہم دیکھیں، حدیث دیکھیں، سیرت دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک اور جو خلفائے راشدین ہیں، جو پوری خلافت رہی ہے، اس کو ہم دیکھیں کہ وہ اصل اسلام ہے۔ بعد میں تو اسلام تو تھا نہیں، بات سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا کام ہے قرآن و سنت کا یہ کہ جو ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہیں، قرآن کا اصل نظام یہ ہے، قرآن کا جو مجموعی ایک تصویر بنتی ہے وہ اس تصویر کے ساتھ ہے۔ اگر ہم ایک شعبے کو ایکچولائز کر رہے ہیں انڈیویجول طور پر، لیکن یہ ایک اجتماعیت کے ساتھ، اپنی پوری چھت کے ساتھ، اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ ہے، وہ پورا ہم بتاتے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے کہ ہم بدعات سے نئے نظریے جیسے میں نے کہا اس کو جو ہے نقصی کرنے، اس کے ساتھ آنے والی نسلیں جو ہے اس میں اور اس میں کوئی ڈفر محسوس ہی نہیں کریں گے کہ اس میں کوئی امتیاز بھی ہے، کوئی فرق بھی ہے، بالکل بھی نہیں۔ جس میں جدید نظریات ہیں، پھر جو ہی کہیں گے ایک آنکھ کو پھاڑیں، دوسری کا آنکھ کو پھاڑیں، کیا کریں؟ پھوڑیں۔ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، دوسری بھی دیکھتے ہیں تو برابر ہیں، یہ چلتی ہیں۔ تو پھر دلائل، شیطان بھی دلیلیں دیتے، اس شیطان نے کیا دلیل دی تھی کہ میں تو بہتر ہوں اس سے، منطقی دلیل تھی، وہ تو میں تو آگ سے پیدا، شیطان نے کہا، ابلیس نے، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو آگ بہتر ہے مٹی سے۔ تو اس طریقے شیطان نے بھی بہت بڑی منطقی دلیل دی تھی نا اس میں۔ تو آج کل جو بھی دلیلیں دیں گے
जो भी हम इस्लाम को एडजस्ट करने की कोशिश, फिर वो दलीलें नहीं, कुरान और सुन्नत से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमूई जिद्दोजहद और मजमूई फिक्र और मजमूई जो कोशिश थी, वो क्या थी, उसकी रूह क्या थी, ठीक है ना। तो उसके साथ हम नई चीजें, तो वही है कि नई चीज ऐड करने की जरूरत हो तो ठीक है, कुरान और सुन्नत से टकरानी तो नहीं चाहिए, ये उसूल है। और अगर किसी चीज की एडिशन की जरूरत नहीं है तो हम भी उसमें कोई एडिशन ना करें, बस जितना इस्लाम है बस उतना है। बात समझ रहे हैं। बाकी जुजियात और जिसमें है ही इख्तिलाफात की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि असलुल उसूल जो बातें हैं उसमें जो हम उतना ही रखें जितना कि कुरान और सुन्नत हमें हिदायत करता है। तो अक्सरियत यहां पर है बेअक्ल, अल्लाह कहता है कि अक्सरियत है उनकी जो बेअक्ल है। अब आयत नंबर 104 के, और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस कानून की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है, अब ये पत्ते की बात है, जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस कानून की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया और आओ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो वो जवाब देते हैं कि हमारे लिए तो बस वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। वइज़ा क़ीला लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना। अभी पत्ते की बात है, साइकोलॉजी है, ये तब भी रही थी, आज भी वैसे बहुत सारे लोग हैं कि जो यही जो है जुमला दोहराते हैं हर बार। और इस वक्त बाज़िद मजमूई मुसलमानों का हाल क्या है कि अल्लाह के नाज़िल करदा कानून की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। इनफरादी सतह पर भी इज्तिमाइयत तो गया ना, इज्तिमाई निजाम मेरा आपके इख्तियार में है ही नहीं, कंट्रोल में है ही नहीं। वो तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि इज्तिमाई इस वक्त इस्लाम दो शोबों में बटा हुआ है। एक वो शोबे हैं जिस पर हमारा इख्तियार है ही नहीं, और उन शोबों को हम इस्लाम के मुताबिक एक्चुअलाइज कर ही नहीं सकते, या हम इस्लाम के मुताबिक उन शोबों को इस्लाम के मुताबिक चला ही नहीं सकते, और ना हम अमल कर सकते हैं उन शोबों को इस्लाम के मुताबिक, वो तो गया ना। लेकिन कुछ शोबे ऐसे हैं जिनको हम इस्लाम के मुताबिक एक्चुअलाइज कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, उन शोबों को चला सकते हैं इस्लाम के मुताबिक, तब भी हम आने के लिए तैयार नहीं है। यही बात कही जाती कि नहीं, हम दो वो 5-10 बातें मैं गिनवाता हूं हर रोज, इंसान की हाकमियत को कबूल ना करो तो हाकमियत में जदीद, अभी मैंने कहा जदीद नजरिए आ गए, यही दलील देंगे ये किसी सदी है, अब ये है फिर वो है फिर वो, ऐसी दलीलें देते हैं। हालांकि इंसानी हाकमियत को कबूल नहीं कर सकते ना। गुनाहों की फहरिस्त में आए जो हराम था, जो मना था, उसको हमने कर लिया, उसमें दलील है भाई क्या करें, निजामी ऐसा ही है, सूद ले लें पहली फहरिस्त। और अल्लाह रसूल की तरफ से ऐलान जंग है जो सूदी कारोबार नहीं छोड़ते, उसमें दलीलें देंगे भाई निजाम है क्या करें। तो वही दलील दे दी ना कि ये चला आ रहा है। इन्होंने कहा कि हमारे लिए बस तो वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। तो बाप दादा पीछे ही है ना, एक सिस्टम है, तो तब वो सिस्टम था जो भी था, आज जो सिस्टम है उसी की बात करें। साइकोलॉजी से में भाई अल्फाज का रद्द बदल हो ही जाता है। अब इतनी सदियां गुजर गई, कुछ तो बोध आता, कुछ तो फर्क वाका होता। तब बाप दादा की क्या तकलीफ करते थे वो तो उन्होंने जवाब दिया। आज जो निजाम चल रहा है सूद के मामले में, वो कहते हैं कि भाई ये तो पीछे से चला आ रहा है निजामी आज़म, क्या करें, कुछ बदला है। इसलिए कुरान जो है पिछले उम्मतों के अहवाल क्यों बयान करता है, क्योंकि उन लोगों की साइकोलॉजी भी वही थी, तुम्हारी भी वही है, साइकोलॉजी तो बदली नहीं। वगरना सवाल उठता कि ये जो पिछली कौमें गुजर चुकी हैं, कितनी सदियां बीत गई, अब ये अंदाजा भी नहीं कितनी सदियां हैं, सदियों पर ही मुश्तमिल है ना। तो उन लोगों के वाकयात हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये 21वीं सदी है, लेकिन इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो भी इंसान थे, आज भी इंसान है, नफ्सियात से हमें जवाब क्या दिया, फिर से पढ़ें। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस कानून की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है, और आओ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो वो जवाब देते हैं कि हमारे लिए तो बस वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। सेम जवाब आता है। शादी है, दूसरी मिसाल हम शादी की देते हैं, वलीमे की देते हैं, निकाह की देते हैं, विरासत की देते हैं, ये 2-4 हैं ठोस। जवाब क्या आता है, यहां के रस्म रिवाज ही ऐसे हैं, यही जवाब सेम। रस्म रिवाज कौन, मतलब पीछे से चले आ रहे हैं रस्म रिवाज,
بھائی شادی اسلام کے مطابق کیجئے، لیکن کیا کریں یہاں رشتہ داریاں ناراض ہوں گی، ایک سماج ہے، رسم و رواج ہیں، لوگ باتیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو جتنے بھی نئی رسمیں ہیں ان کو آگے بڑھاؤ اس دلیل کی بنیاد پر کہ یہ یہاں رسم و رواج ہے، یہاں سے یہ رسم و رواج یہاں چلے آ رہے ہیں پیچھے جو ہے کوئی سالوں سے کوئی صدیوں سے. دلیل وہ ہے، انہوں نے بھی وہی کہا کہ باپ دادا کا طریقہ ہی کافی ہے، ہم نے بھی کہا رسم و رواج ہی کافی ہے، قرآن کی طرف آنے کی کوئی ضرورت. بھائی لائف سٹائل ہی تو ہے. بھائی سمپل کپڑے کیسے پہننے ہیں تو سٹائل ہے، کوئی کیسے پہنتا ہے ہم کیسے پہنتے ہیں، عورتیں کیسے کپڑے پہنے، ایک غیر مسلم خاتون کیسے کپڑے پہنتے، تو سٹائل ہی دونوں کا. لیکن ہم اسلام کے سٹائل جو بھی طریقہ دیا ہے شادی کے ضمن میں، ہم اس کو اسلام کے مطابق شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہم رسم و رواج کے پابند ہیں، قرآن و سنت کے پابند نہیں ہیں. سیم جواب ان کا، سیم جواب ہم کا، ہمارا. اس کے بعد وہ وراثت میں کیوں نہیں کرتے؟ کوئی وراثت کو کوئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی چیز کا رواج میں ہونا. اکا دکا مثالیں، او فلاں بندے نے بھی وہ جو رواج بیٹیوں کو اور اس کو وراثت میں شامل کیا. اکا دکا کی مثالیں تھوڑی، اکا دکا تو بہت ساری مثالیں غیر مسلموں کی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم سارے کہ ہم کہیں فلاں وہ ہے، ان میں بھی ایسی مثالیں بے مثال بہت ساری مثالیں ملتی ہیں ایسی کہ جو غیر مسلم بھی بہت کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد ہم کس لائف سٹائل کو اپنا رہے ہیں. لائف سٹائل ہی تو ہے، ٹھیک ہے. تو وراثت کا کوئی رواج نہیں ہے، مطلب عورتوں کو وراثت میں شامل کرنا کوئی رواج ہے؟ وہ نہیں ہے. جواب کیا دیتے؟ دلیل کہتے ہیں جو دلیل جو رواج پیچھے سے چلا آ رہا ہے ہم اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. دلیل وہی ہے، قرآن و سنت کے مطابق کیوں نہیں؟ تو وہاں اس لیے نہیں کہ نہیں یہ سیوٹ نہیں کرتا ہمیں، قرآن و سنت کے مطابق کریں تو مصیبت آئے گی. اسی پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی انسان دنیا میں لایانی کام نہیں کرتا. کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، کوئی ترقی ہے، کوئی امن ہے، کوئی خوشحالی ہے، اس لیے تو کرتا ہے کوئی کام بندہ. تو وراثت میں عورتوں کو ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا. وائی؟ کہ زمین ہڑپ ہو جائے گی، کون کرے گا؟ وہ لڑکی. اس لیے لڑکی کو مت دو، جو بھی زمین بچے گی بیٹوں میں تقسیم کرو. بیٹوں سے نسل ہماری چلے گی، بیٹوں سے تھوڑی نہ چلے گی. وہ تو کسی اور کی، وہ جو شادی ہوگی تو کسی اور وہ خاندان بنے گا، ہمارا خاندان تو نہیں ہے. تو فائدہ ہے نا. تو عملی طور پر کیا کیا؟ قرآن جو اصول دیتا ہے کہ ہمیں یہی بات ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف اللہ نازل کیا اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. مطلب باپ دادا کے طریقے صحیح ہیں، وراثت میں عورتوں کو شامل نہیں کرنا کیونکہ کسی نے تو رسم بنائی ہے نا سوچ سمجھ کے، تو وہ بہتر ہے. اللہ نے کہا قانون سورہ نساء میں پورا چیپٹر ہے وراثت کے متعلق، کتنا کس کو آئے گا وہ نہیں. کیوں؟ اس میں اپنے مفادات پر زد پڑتی ہے. ہیں ایمان والے الرحمن الرحیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ رحمت للعالمین. لیکن کوئی کام رحمت والا ہمیں نظر ہی نہیں آتا. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وزامتم ہو تمدن، اور وزامتم ہو نصارہ، تو تمدن میں ہنود. اب یہ تمدن میں ہنود، تمدن تو یہی ہے وراثت، یہ تمدن کا حصہ ہے نا. تو ہنود کے اثرات، تو ہم نے وہی کہا یہاں ہنود کا ہی وہ طریقہ چلے گا تمدن اور تہذیب میں. اللہ نے جو تمدن اور تہذیب دیا کہ نہیں، اس میں ہمیں ہمارے مفادات پر زد پڑتی ہے، نقصان ہوتا ہے، مصیبت آئے گی، زمین بچ جائے گی، لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں، ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو اس لیے ریجیکٹ کر لیا عملی طور پر اللہ کے اس قانون کو جو وراثت کے ضمن میں ہے، جو قرآن نے دیا ہے. اور دلیل کیا تھی؟ کہ جو کسی نے جو رواج ڈالا ہوا ہے کہ لڑکیوں کو وراثت میں شامل نہیں کرنا، جہیز کو انٹروڈیوس کیا اور جہیز ہم دیں گے آلٹرنیٹ بنا دیا، لڑکیوں کو بیوقوف بنا دیا نا. 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ دے دیا جہیز، پوری زمین ہڑپ. وہی ہم نے کہا کہ اگر ایک بیٹا ہے، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، اگر ایک بیٹے کو کم دیا جائے، کم، یہ نہیں کہ ایک بیٹے کو دے رہے ہیں اور دوسرے کو نکال رہے ہیں وراثت سے، وہ تو بات ہی بہت دور کی ہے نا. اگر ایک بیٹے کو لگے کہ نہیں مجھے جو حصہ ہے وراثت میں وہ کم ہے، تو دوسرے دن جرگہ بیٹھے گا کہیں کہ نہیں بیٹھے گا. باپ کے خلاف اپلیکیشن جائے گی نہیں جائے گی؟ باپ کے خلاف مقدمہ دائر ہوگا. کس کی طرف سے؟
بیٹے کی طرف سے، کیوں کہ اس نے ایک بیٹے کو زیادہ دیا، ایک کو کم دیا، یا بیٹی میں باپ کے فوت ہونے کے بعد یہ تو وہاں بھی مقدمے چلیں گے کہ نہیں؟ وہ کم تھوڑا بہت اس کو شک ہوگا کہ مجھے کم ملا، تب بھی گاؤں میں یا جس بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں لوگ، کچھ لوگ آئیں گے پنچ کے طور پر، وہ جو ہے وہ اس کا وہ کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے چلو ہم دیکھتے ہیں کس کو زیادہ ہے کس کو کم ہے وغیرہ وغیرہ ہوگا۔ لیکن لڑکیوں کی جو تقسیم ہے، لڑکیوں کو، عورتوں کو جو حصہ آنا تھا وراثت میں، وہ پورا کا پورا ہڑپ، کوئی آج تک پنچی اور جرگا نہیں بیٹھا، اور نہ کوئی پروٹیسٹ ہے لڑکیوں کی طرف سے، کیوں؟ اس پر محنت ہوئی پیچھے سے، بہت فلسفہ، اس کا الٹرنیٹ بنا دیا جہیز، اور جہیز دے رہے ہیں جس کا کوئی لاجک ہی نہیں ہے جہیز دینے کا، وہ زمین تھی ان کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم آنے کے لیے قرآن کی طرف، قرآن کا جو اللہ نے نازل کیا قانون کہ بھائی وراثت زمین تقسیم کرنی ہے، وراثت تقسیم کر، یہ لوگ قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، ہم نے کہا کہ نہیں، ریجیکٹڈ، جو ہے ناٹ ایکسپٹڈ، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، یہ تو ہے ہی غلط۔ یہی تو کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم کام کرتے ہیں فائدے کے لیے کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس قانون، اللہ کے قانون میں فائدہ نظر نہیں آتا، اس لیے نہیں کرتے، جس میں ہمیں فائدہ دکھ رہا ہے ہم انہیں اصولوں کو بنیاد بناتے ہیں، سمپل ہے۔ ولیمہ ہے، شادی ہے، نکاح ہے، قرآن و سنت اسلام کے مطابق کوئی کرنے کے تیار ہے، یہ تو انڈیویجول معاملات ہیں ہمارے، اس میں تو کر سکتے تھے۔ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی اور پہلا نکاح جلدی، کوئی مطلب انگیجمنٹ ہو تو نکاح کر لو، ایک دن انگیجمنٹ ہوگی دوسری نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو قرآن و سنت کے مطابق کون کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں رواج ہے، رواج کی ہم بات کر رہے ہیں بھائی، رواج تو نہیں ہے۔ تو کس اصول کے مطابق ہم شادیاں کر رہے ہیں اور کتنی کر رہے ہیں؟ ہم رواج کی بات کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے رواج کیوں نہیں ہے؟ وہی کہا کہ نہیں، باپ دادوں کو طریقے ان کافروں نے کہا تھا یا ان لوگوں نے کہا تھا، آج وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ نفسیات تو کہنے سے کیا ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سائیکولوجی ہے۔ اسی طریقے سے وہ قذف ہے، الزامات، کسی بیچارے کا کوئی شوشہ اٹھ گیا، اب وہ سنی سنائی، لوگوں سے کہا تم نے، لوگوں سے سنا تم نے، وہ والے سنی سنائی بات، قذف، یعنی کسی کو الزام لگانا زنا کا یا ویسے، اس بات کو ایسے اچھالتے ہیں مسلمان کہ جیسے کوئی مطلب منو سلوہ بٹ رہا ہوا پر، حالانکہ حرام ہے کہ اگر چار گواہ ہوں، فلاں بندہ اور بندی انہوں نے زنا کیا، ہم نے دیکھا، چار گواہوں کی موجودگی میں اگر ہوں تو ٹھیک ہے، مقدمہ پیش کرو کسی کے سامنے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ کون سی چھت ہے جس میں ہم چار گواہ لے کر جائیں، پیش کریں گے یہ فلاں بندہ جو ہے زانی ہے؟ کون سی چھت ہے، کس کے پاس لے جائیں گے؟ تو گویا کہ یہ تو حرام مطلق ہو گیا نا۔ آج ماحول کریٹ کرنا ہے تو یہاں پر تو گواہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ میں نے سنا تھا فلاں ایسے کر رہا تھا، تو چسکا لینے شروع کر دیتے ہیں پوری قوم، سوشل میڈیا، اور یہ ہے مسلمان، قرآن پر پورا ایمان ہے، لیکن جو کچھ اس میں ہے وہ اس پر نہیں ہے۔ بھائی مجھے اپنے مزے چاہیے، مجھے اپنے چسکے چاہیے، کیا قرآن کیا حدیث چھوڑو۔ حالانکہ قذف وہ حرام ہے کہ نہیں؟ کہ اگر چار گواہ ہوں اور چار گواہوں میں سے ایک بھی ڈھیلا پڑ گیا، الٹا جو قاذف ہے اس پر 80 کوڑوں کی سزا رکھی گئی ہے۔ کیا فلسفی تھی کہ تم اتنا گھٹیا باتوں کا ذوق رکھتے ہو کہ اگر تم نے کسی کو گناہ میں ملا اس کو اچھالنا تھا، تم نے کیوں اچھالا؟ آپ نے یہ ماحول کریٹ ہی نہیں کرنا تھا، اس گندی سوچ پر اس کو 80 کوڑوں کی سزا کی، یہ سزا کا مستحق ہے، اتنا گھٹیا ہے یہ۔ تو فلسفی کیا ہوئی کہ نہیں، گندی باتوں کو اس کا تذکرہ بھی نہیں کر رہا اس ماحول میں، تاکہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ گندگی کا ماحول، وہ گھٹیا ماحول پروان چڑھے گا، اس کو کرش کرنے کے لیے، اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ حرام کیا گیا کہ نہیں تم نے کسی کا تذکرہ۔ ہاں اگر چار چھت موجود ہے، اللہ کا قانون نافذ ہے، تب جا کر چار گواہ ہوں۔ چار گواہ کا مطلب چار لوگوں نے دیکھا نا، اس کا مطلب کوئی بندہ فلانگ رہا ہے حدود بہت زیادہ سرکش، وہ چار بندے دیکھ رہے ہیں، میں نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا 5-6 مرتبہ، یہی تو مطلب ہے نا اس کا۔ تب جا کر اس کی شکایت میں چار گواہ ٹھوس ہے، اس نے بھی دیکھا، اسے وہ بھی گواہ ہے، وہ بھی گواہ ہے، وہ بھی گواہ ہے، اور پھر جا کے مقدمہ ہوگا، وہ چار گواہ گواہی دیں گے واقعی، اور شوشے کا فرق نہ ہو
بالکل سیم ان کا بیان جو ہے وہ ملنا چاہیے، تب جا کر اس پر سزا لگے گی، وگرنہ الٹا قاذف پر نہ کہ مقذوف پر وہ جو ہے وہ جو حد جاری ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نے اس میں بھی کہا کہ نہیں جناب، ہم نے تو چسکے لینے ہیں، کیا اللہ کیا رسول کیا قرآن کیا حدیث، ہمیں کیا ہے اس سے، ہے مسلمان۔ تو ہم نے کل بھی بات کی تھی، جب قرآن پریورٹی میں ہے ہی نہیں، جب ہم نے قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کا رواج، اب قرآن کا پڑھنے کا رواج ہے، تفسیر پڑھنے کا رواج ہے، کوئی ڈیٹیل پڑھنے کا رواج ہے ہمیں یہاں پر مسلمانوں میں؟ کتابیں پڑھیں گے، او فلاں مصنف نے 18 جلدیں لکھی ہیں، 15 جلدیں لکھی، او اللہ کے بندو، اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ہم 15 جلدیں کب پڑھیں؟ وہ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، فقہ پڑھے، سیرت پڑھیں کہ مولویوں کی اور مصنفین کی اور ان کی 18 جلدیں پڑھے، کب پڑھے؟ اتنی عمر ہے، اتنا وقت ہے، تو رواج میں ڈالنے کا کیا تھا؟ صرف قرآن اور حدیث، دو ہی تو چیزیں ہیں ہمارے پاس، قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تشریح۔ حدیث کو لاؤ رواج میں، قرآن کی حدیث، قرآن کی تفسیر ہے صرف، اس کو ہم نے رواج بنایا ہوتا تو آج ہمیں پتہ چلتا یہ قذف کیا ہے، مقذوف کیا ہے، اور یہ سارے معاملات کیا ہیں، کون سی چیز حرام ہے کون نہیں ہے، کون ترجیح میں لانا ہے کون نہیں ہے، ترتیب کیا ہے قرآن کی، ہم نے کرنا کیا ہے۔ کسی دیش میں آگ لگی ہوئی ہے، کسے کہانیاں ہیں، مطلب ایک جز لیا اس کی تفصیل بتاتے جو 15 گھنٹے بیت گئی ہے، لیکن قرآن تو دو چار کی طرح بات کرتا ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ ترجیح ہے، یہ بری، ایسی بات کرتا ہے قرآن۔ لیکن ہم نے ایک لیا، اس کی کھال اتارتے رہے، قوم کو ایک پہلو کی طرف اتنا جو ہے وہ انوالو کر لیا کہ دوسرے پہلو کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں بار بار کہ برائی کی جڑ کو دیکھو، برائی کی خرابی کہاں ہے، سوالہ نشان، اس تک ہم جانے کی کوشش کریں، تب جا کر جو ہے اگر جو مطلوب اصلاح ہے تو وہ جو ہے متوقع ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ وہی جیسے میں نے کہا سمپل مثال کہ حوض کے اندر گندا پانی ہے، تم گھر کا نل کا ٹھیک کرتے رہو، قیامت میں کوئی پابند نہیں ہے حکومت کی طرف سے کہ نل کے ٹھیک کرو، گندا پانی پیتے رہو، بھائی نلکے میں خرابی ہو، معلوم ہے کہ حوض جو ہے پورا گند سے بھرا پڑا ہے، کس نے گندا کی یہ بھی معلوم، ان سے دوستی پیں گے، بڑھائیں گے دوستی کی، اور پھر سیلفیاں کھچائیں گے۔ حوض کو گندا کرنے جو والے، حوض کو گندا کرنے والے، ان کے ساتھ جس کو جتنی دوستی ہوگی اس کا سٹیٹس اتنا اونچا ہوگا کہ بھائی یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ یہ ہے حال آئینہ بیچتے ہو انو کے شہر میں، یہ سائیکالوجی سیم ہے کہ وہ قرآن کے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق نہیں آتے تھے، وجہ کہ باپ دادا کا ہی طریقہ بہتر ہے، کافی ہے۔ ہم نے کیا کہا کہ نہیں، انسان کے دیے نظریات اور خیالات اور رسم و رواج اور طور طریقے اور لائف سٹائل ہی بہتر ہے، بجائے کہ اللہ کا قانون ہم نافذ کریں انڈیویجول سطح پر، کلیکٹیو سے کچھ بھی نہیں۔ ہاں ہے مسلمان، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی، تو یہودی قرآن والے یہودی ہیں، لیکن قرآن والے مسلمان نہیں، بقول سائل ادی، یہودی وہی یہودی ہیں۔ مسلمان کی ڈیفینیشن جو قرآن دیتا ہے کہیں کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، یہ مطلب ایمان لاتے ہیں، بھائی ایمان لایا اور لپک پڑے اس پر، اور جس پر ہم عمل کرنے کا ہم اہل ہیں اس عمل کرنے کے، دو چار باتیں بچتی ہیں بھائی، اس پر ہم عمل کرنے کی، جو برائی کی جڑ ہے، وہ جو بندہ سود کے اندر ملوث ہو گیا، اس نے کون سا تہجد اور کون سی کیا ہے اس کا منہ کہ وہ تہجد پڑے، جو گناہ میں ملوث ہو گیا جان بوجھ کر یا انجانے میں، یا ماحول نے اس کو دھکیلا ادھر، کیا وہ کام کرے گا جس کام کے لیے تو ہم دنیا کی امامت کے لیے آئے دنیا میں؟ یا جو بندہ زنا کرے، ماحول نے کرایا، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، جو زانی ہے وہ زانی نہیں، جو نہیں ہے وہ ہے، جو شرابی ہے وہ شرابی نہیں، جو نہیں ہے وہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان ماحول کا پروردہ ہوتا ہے، جیسا ماحول ویسا انڈیویجول۔ تو ہم نے خود ماحول یہ کریٹ کیا کہ جو قرآن و سنت کی طرف سے حلال ہے ہم نے اس کو حرام کر کے دینا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے قرآن کے مطابق کوئی نہ شادی کرے گا، نہ وہ مال کمائے گا، کچھ بھی نہیں، تو لوگوں نے تو گناہ کی طرف تو جانا ہی تھا نا۔ اس لیے ہم ان باتوں کو لائیں، کم سے کم زنا سے لوگوں کو تو بچائیں۔ اس وقت مسلمانوں کو بہت بڑا کام ہے کسی کو زنا سے روکنا، کسی کی زنا سے بچانا،
لیکن انہوں نے وہ کام تو کرنے ہیں نا کہ وہ بچے، وہ دروازے بند کرنے زنا کے، جو اللہ رسول کی طرف سے، اسلام کی طرف سے جو حلال دروازے جو کھولے گئے ہیں ان کو ہم کھولیں گے تو زنا کے دروازے آٹومیٹکلی بند ہوں گے نا۔ وعظ اور تقریر سے کیا ہوگا کہ وعظ سے ہوں گے بند۔ ہم فطرت پر آ جائیں کہ قرآن و سنت کی طرف تو جائز ہے تو جائز ہے، اسی میں خیر ہے۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو بات سمجھنا ہے قرآن و سنت کی، یا دل جو ہے مطمئن نہ ہو تو دل مطمئن نہ ہو ایمان کے بعد، وہ تو کفر ہے۔ میرا دل نہیں مانتا، پروٹیسٹ ہے بھائی، اس سے بڑی کافری کیا ہو سکتی ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اللہ کے خلاف پروٹیسٹ بھی ہے کہ نہیں 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 تم یہ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ ہے کہ جو جس کو احساس کہ مرنا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کا قانون ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم عمل کریں گے، نتیجہ عمل کے نتیجے میں ہی جو خیر ہے عمل کے نتیجے میں ہی برآمد ہو کر رہے گا۔ یہ اپروچ ہونی چاہیے ہر انسان کی، ہر مسلمان کی، مرد ہو عورت ہو لڑکا لڑکی سب، تب جا کر وہ خیر ہوگا نا، تب جا کر جو ہے وہ اصلاح کا کام ہوگا، وگرنہ وہی آئینہ بیچتے رہو، ٹھیک ہے نا۔ تو سیم سائیکولوجی، ہاں یہ جگاؤ مسلمان مرنا ہے مسلمان جینا ہے، تو پھر یہ ہے کہ جو چیز جائز ہے قرآن و سنت کی روح سے اس کو ہم جائز مانیں اور عمل کریں، وہی ہے نا۔ اب مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہی جائز کام ناجائز، ناجائز کام جائز، تو وہ کیا ہے پھر؟ اس سے بڑی گستاخی اور چاپلوسی اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو جو بھی قرآن و سنت سے بات ٹکراتی ہے، لاجک سے بات ٹکراتی ہے، شریعت لاجک پر چلتی ہے، تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ ہمارا باپ دادا بھی یہ کرتا تھا، رسم و رواج ایسے یہاں نظام، نہیں، قرآن و سنت خلاف ہے تو ہے، بات ختم۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے؟ اب یہ سوال نشان ہے کہ بھائی ان کی عقل ماری گئی ہے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں، باپ دادا یا نظام، نظریہ چاہے وہ کتنا ہی غلط ہو تو بھی تقلید کریں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو، مطلب نہ انہیں صحیح راستے کی خبر ہو، نہ وہ ان کے پاس نالج ہو، نہ وہ کچھ جانتے ہو، تو بھی وہ ان کی تقلید کریں گے کہ بھائی ہم یہ چل رہا تھا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، بھائی میں بتا رہا ہوں، تم بتا رہے ہو، تمہارے بتانے سے کیا ہوگا؟ یہ تو قرآن و سنت کے خلاف پڑتی ہے بات۔ نہیں، میں تو تمہارا استاد ہوں، میں تو باپ ہوں، میں تو شوہر ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ بھائی یہ تو سب ہو تو اللہ رسول تھوڑی نہ ہو، ہم تو پابند ہیں اللہ رسول کی جو اتباع اور اطاعت کرنے کے، نہ کہ باپ اور کسی استاد اور کسی بڑے بزرگ، کسی باپ دادا کی۔ چاہے کتنا بڑا انسان ہو، قرآن و سنت سے بات ٹکراتی ہو، دیوار پر دے مارو اس کی بات کو، سمپل لاجک ہے۔ میاں لوگ کیا کہیں گے، ہر بندہ انسان یہی ہو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا لوگ کہ اس کی ہمیں تو فکر ہے لیکن اللہ کی فکر نہیں۔ یہ اصول ہے کہ جہاں پر اللہ کی معصیت، رسول کی معصیت جو ہے لازم آتی ہو، کسی اور کی معصیت، کسی اور کی اطاعت وہاں جائز نہیں ہے۔ باپ اگر کوئی حکم دے یا کوئی بات کہے اور قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو تو باپ کا ماننا وہاں حرام ہو جاتا ہے۔ ویسے تو باپ کی جو اطاعت ہے، باپ کا جو رتبہ ہے، خدمت ہے، وہ اطاعت ہے، جو بھی ہے وہ تو ہے، لیکن اگر باپ کا کہا ہوا کچھ قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو تو پھر وہاں کس کی بات ہم مانیں؟ اللہ رسول کی بات مانیں، نہ کہ باپ کی بات مانیں۔ یہ اصول ہے۔ اس طرح شوہر ہے، اور بیوی کو کوئی ایسی بات کہے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو، اس سے باپ ہے اپنے اولاد کو، لڑکی کو، لڑکے کو، اگر کوئی ایسی فطرت سے ہٹی ہوئی بات، لاجک سے ہٹی ہوئی بات، قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی بات کہتا ہے تو لڑکا یا لڑکی باپ کی اتباع کرنے کی پابند نہیں ہے، قرآن و سنت کی اتباع کرنے کی پابند ہے۔ لیکن وہ نالج ہونا چاہیے نا کہ باپ نے کیا کہا، فطرت کیا ہے، لاجک کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، مقصد کیا ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا، تو بندہ کوشچن کرتا ہے بھائی تم یہ کہہ رہا ہو۔ اور ہر انسان کا انڈیویجول لائف ہے، وجود ہے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ ہم جو لائف جی رہے ہیں نا، باپ باپ ہے، اس کی اپنی لائف ہے، بیٹا بیٹا اپنی لائف ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب اس میں یہ موضوع تھوڑا ادھر ادھر چلا جائے گا،
اس سے کہ یہ بات یاد رکھیے، ہر انسان چاہے وہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، جو ہے ماں باپ، بچے، شوہر، بیوی وغیرہ، یہ تعلقات تھے. دنیا چل رہی ہے تو بہرحال ایک تعلقات یونٹ بنائے گئے ہیں، یونٹس بنائے گئے ہیں نا. ایک انسان مشرق میں چلا جائے اور مغرب میں رہتا ہو لیکن اس کی جو جڑیں ہیں وہ مغرب میں ہوں. دنیا کا نظام قائم رکھنے اللہ نے ایسے انسانوں کا جو فیملی سسٹم ہے، یہ جو محبت ڈالی ہوئی ہے، عزیز و اقارب کا خون کے رشتے ہیں، یہ اللہ نے اس کو بنانا تھا، اس کو جو ہے مستحکم رکھنا تھا سسٹم کو، تو یہ ڈالا اللہ نے ہے نا، اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ہیں. بٹ ہم نے یہ بات یاد رکھیں اہم، ہر انسان نے اکیلے جواب دینا ہے قبر میں، آخرت میں. یہ بہت اہم بات ہے. ہر انسان نے اکیلے جواب دینے کہ بتا تو نے دنیا میں کیا کیا، کس مقصد کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا اور کیا کر کے بتاؤ. ایک اکیلے جواب دینا ہے. اس لیے تمام رشتہ داروں کی جڑ کٹ جاتی ہے، نفی ہو جاتی ہے. کوئی باپ، کوئی شوہر، کوئی دوست، کوئی محبوب، کوئی عاشق، کچھ بھی نہیں. یہ اہم بات ہے بھائی، کہ اگر آخرت میں ہر انسان نے اکیلے جواب دینا ہے تو ہم دوسرے کی فکر کیوں کریں کہ یہ کیا کہے گا. باپ ناراض ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا ناراض، پھر یہ ہوگا، کیا فکر ہے. اور دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اکثر و بیشتر ہم اولاد ہے، سب سے پیاری کیا ہوتی ہے؟ اولاد بھی ہوتی ہے، مطلب ماں باپ، بچے وغیرہ، کہ بھائی اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی بیمار نہ پڑے، پھر یہ نہیں کرنا، پھر یہ کرنا، پھر آہستہ سے محتاط رہو، کھایا کرو، پیا کرو، وقت پہ وقت، یہ کرتے ہیں. وہ ہم مصیبتوں سے اپنے عزیز اور اقارب اور اپنے محبوب رشتوں کو اور لوگوں کو بچاتے ہیں کہ یہ صحیح سیف رہے، تندرست رہے. لیکن سب سے بڑی مصیبت سے ہم کسی کو بچا ہی نہیں سکتے، وہ موت ہے. بچا سکتے؟ لیلا نے مجنو کو موت سے بچایا. شیریں فرہاد کا قصہ ہم کہتے ہیں افسانوی واقعے ہیں، وہ بچا سکے؟ یا دنیا میں ٹھوس کوئی واقعے ہوئے ہیں موت سے، کسی باپ نے بچوں کو، ایسے کتنے واقعات ہوئے، کسی نے موت سے کسی کو بچایا، اپنے عزیز کو وہ بچایا کسی نے. اکیلے جا رہے ہیں ہم قبر میں، چاہے وہ عاشق ہو اور محبوب کے قصے ہوں، لیلا مجنو ہو، چاہے ماں ہو اور باپ ہو، چاہے بیٹا اور بیٹی ہو، اولاد ہو. جب بھی کوئی مرتا ہے اکیلا جاتا ہے تو گویا یہ سفراڈ ہے کہ نہیں؟ ہاں، ذمہ داری ہے جس کا مکلف ہے. معلوم پڑا یہ کہ کسی کے لیے، اب یہ بھی آیتیں بھی حدیث میں، کسی کے لیے اپنی آخرت کو برباد اور تباہ نہ کرو، ایسی آیتیں ہیں کہ نہیں؟ اولاد، یہ سب چیزیں جو ہماری ڈیلی روٹین جو لائف ہے اس کے ساتھ جو چیزیں منسلک رہتی ہیں، چاہے وہ رشتے ہوں، چاہے اور کچھ چیزیں ہوں، اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. ہمیں آیت ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو معلوم اس کی فلسفی کیا کہ آپ نے اکیلے نہیں جواب دینا قبر میں، ہم سب نے. اس لیے کسی کے لیے زندگی برباد نہ کریں. وہ کیا کہے گا، پھر یہ کیا، جو بھی جائز ہے اللہ نے حکم دیا، اللہ کی طرف سے ترغیب ہے، ترجیح ہے، ہم وہ کریں. اس کا مطلب اگر اللہ نے کوئی بات کہی ہوئی ہے تو اس کا مطلب اسی میں خیر ہے، خیر. اس لیے ہم وہ کریں گے نہ کہ کسی انسان کا کہا ہوا مان، چاہے وہ باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے کچھ اور، کوئی اور ہو. بھائی اللہ ہے، باپ کا ذہن کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس کے لیے ہمیں نالج ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں، کسی کی بات کو رد کر سکیں. نہیں، تمہاری بات غلط ہے، اللہ کی فلسفی صحیح ہے. اتنا نالج تو ہونا چاہیے. تو سب سے بڑا خیر خواہ دنیا میں کون ہے؟ وہ جو ہمیں زندگی کا اصل مقصد سمجھانے کی کوشش کرے. میں نے کہا اکیلے جواب دینا ہے آخرت میں، اکیلے دینا کہ نہیں. تو اب دنیا میں ہم کس کے ساتھ رہیں، کس کے ساتھ نہ رہیں، یہ تو اہم فیصلہ ہے. باپ کے ساتھ رہیں، ماں کی بات سنیں، کسی اور کی بات سنیں، کس کی سنیں؟ اس کی سنیں، اس کے ساتھ رہیں جو ہمیں زندگی کا اصل مقصد کے قریب لا رہا ہو، اصل مقصد سمجھا رہا ہو. اس کے لیے جدوجہد اور اس کے لیے کوشش کہ میری آپ کی زندگی اصل مقصد یہ ہے. اس مقصد کی جدوجہد کے نتیجے میں جب ہم آخرت کو چلے جائیں، اللہ ہم سے پوچھے اکیلے جواب دینا ہے نا، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم دنیا میں اس لیے گئے تھے، ہم نے وہی کام کیا. وگرنہ دنیا میں میرا وہ ہے، میرا باپ یہ کہہ رہا ہے، میری ماں یہ کہہ رہا ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے، باپ کیا کہے گا، ماں کیا کہے گی، تو آخرت، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. کیوں؟ باپ کہہ رہا ہے نا، ماں کہہ رہی ہے نا، فلاں بندہ کہہ رہا ہے نا. تو جس کے ساتھ بندہ دنیا میں رہے گا تو ویسا ہی رہے گا. وہ
You tell me who are your friends, then I will tell you who you are. भाई कंपनी होती है ना, मैं जिसके साथ रहूंगा दुनिया में तो वैसे ही मैं भी हूंगा ना जैसे वो होंगे। इसलिए उसके साथ हम रहें जो जिंदगी का असली मकसद, असली फलसफा हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि असल मकसद ये है, फलसफा ये है, तो हम उसके साथ रहेंगे तो वैसे बनेंगे। आखिर में हम चले जाएं तब हम कह सकें अल्लाह हम जिसके लिए, हम दुनिया में जिस काम के लिए गए थे हम वो करके आए हैं, तो हम तब ही करेंगे ना जब वो कंपनी वैसी होगी। वो आयत है कि नहीं, हर इंसान दीन फितरत पर पैदा होता है, इस्लाम की फितरत पर, लेकिन उसके बाद वो उसके मां बाप होते हैं जो उसको मजूसी बनाते हैं और मुशरिक बनाते हैं। क्या मतलब हुआ, माहौल ही ने तो बनाया उसको, जैसा माहौल वैसे हम। तो जैसे दोस्त होंगे, मियां बीवी जिस जहन के होंगे तो वो वही काम करेंगे ना। जैसा शौहर होगा, उसकी जो फिलॉसफी होगी, उसका कोई मकसद होगा तो बीवी का भी होगा, बीवी का होगा, शौहर का होगा, उनके बच्चों को वैसा होगा ना। तो हमने डिसाइड करना है कि हमने रहना किन के साथ है, किन के साथ नहीं रहना। उसके लिए भी नॉलेज होना चाहिए। पढ़ो और पढ़ो, पढ़ते रहो, फिर पढ़ो, पढ़ते रहो। यह आयत कुरानी मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, डॉक्टर जरगर साहब का शेर है। तो हम पढ़े, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए यह हम दलील न दें कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, नहीं। अल्लाह ने जो बात डाली हुई है, हम शरह सद्र हो उस पर हमें कि नहीं, अल्लाह की फिलॉसफी है, बात खत्म। दूसरे तमाम इंसानों की, चाहे बाप हो मां हो, उनकी जो फिलॉसफी अगर गलत है तो हम उनको फेंकते हैं, हम वही करेंगे। अगर सबसे बड़ी मुसीबत जब मौत है तो किससे डरना भाई? डर होता है ना, खौफ। वो क्या करेगा, वो क्या होगा फिर अगर हमने ये तो क्या होगा वो क्या होगा? वो मौत से बड़ी मुसीबत आ सकती है दुनिया में। तो जब हमें मौत से नहीं बचा रहा बाप या कोई और, तो फिर कौन सा डर, कौन सा खौफ? इसलिए हम वही बात करें, वही लाइफस्टाइल और वही नजरिया, वही फिलॉसफी, वही कानून जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निजाम दिया बिलफेल, उसको हम अपनी इनफरादी इज्तिमाई जिंदगी में लाने की इज्तिमाई जिद्दोजहद करें। और जिस पर हम मुख्तार हैं, अहल हैं, जिस शोबे को एक्चुअलाइज करने के कुरान और सुन्नत के मुताबिक, उसको बिल्कुल धड़ल्ले से करने की कोशिश करें। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह इससे आगे हम पढ़ेंगे कल आयत नंबर 105।